السلام علیکم۔ سجدہ شکر بندگی اس ذات واجب کے لیے جو رب العزت ہے، رب ذوالمنن ہے، رب العالمین ہے، پروردگار، پالنہار، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والا، کتاب ہدایت کا عطا فرمانے والا۔ درود و سلام صاحب حبل المتین، سید العرب والعجم، سید البشر، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، ختم رسل پر درود اور ہزار بار درود اور بے شمار درود۔ آپ کی شان وہ آفتاب درخشاں ہے جو غار حرا سے طلوع ہو کر پورے کائنات پر چھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جن کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ آپ ہر انسان کے لیے پیغام حیات لے کر آئے تھے، بنی نوح انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ میرے نبی وہ نبی تھے جن کی امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی، اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی۔ ناظرین باوقار، دین زندہ تو ہم زندہ کی ایک اور قسط لے کر بندہ آسی نور احمد لب کشائی کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلی قسط میں ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی دور پر روشنی ڈال رہے تھے۔ اس 10 سالہ مدنی دور میں ہونے والے اہم واقعات اور غزوات کا سرسری طور پر ذکر کر رہے تھے۔ پچھلی قسط میں ہم نے غزوہ ذات الرقاع، شراب کی حرمت، یہودی قبیلہ بنو نذیر کی جلاوطنی، رجی اور بیر معانہ کے المناک حادثے پر روشنی ڈالی تھی۔ اس قسط میں ہم بات کریں گے غزوہ خندق اور غزوہ بدر ثانی اور غزوہ دمۃ الجندل کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے غزوہ بدر ثانی۔ ابو سفیان نے جنگ احد سے واپسی کے وقت اعلان کیا تھا کہ اگلے سال ہمارا تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا۔ حزب وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کو مدینے کا امیر بنایا اور شعبان 4 ہجری میں 1500 صحابہ کو لے کر بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر سن کر ابو سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی 2000 کا لشکر لے کر مجبوراً مکے سے روانہ ہوا۔ جب مقام مجنہ، یہ الجزان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے، پہنچ کر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد معلوم ہوئی تو اسے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی اور اس نے بہانے سے واپس لوٹ گیا کہ اس سال مکہ میں قحط سالی ہے، وہ ضرورت کے مطابق جنگی ہتھیار اور سامان رسد اپنے ساتھ نہیں لا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 روز تک بدر میں ان کا انتظار کرتے رہے۔ اس دوران صحابہ بدر کی منڈی میں تجارت کر کے نفع اٹھاتے رہے اور مقررہ وقت گزرنے پر عافیت کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ 25 ربیع الاول 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ شام کی سرحد کے قریب دمۃ الجندل کے مشرک قبائل نے قافلوں پر ڈاکے ڈال رکھے ہیں اور گزرنے والوں سے سامان لوٹ لیتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے۔ ان خبروں کے پیش نظر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبح بن رفتہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا اور سخت گرمی، ریگستانی سفر اور ناسازگار حالت کے باوجود 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمان شدید گرمی کی وجہ سے رات میں سفر اور دن میں آرام کرتے تھے۔ 10 منزل طے کرنے کے بعد صحابہ نے دمۃ الجندل پہنچ کر قیام فرمایا۔ ان پر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب طاری ہو گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں تمت الجندل سے کے گورنر کے ساتھ بھاگ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ہمراہ جنگ کیے بغیر مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ اب بات کرتے ہیں غزوہ خندق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی بدعہدی اور سازشوں کی وجہ سے مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا تو وہ خیبر اور وادی قرا میں جا بسے، مگر وہاں پہنچ کر بھی ان کی عداوت اور دشمنی کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بنو نذیر کے 20 سرداروں کا ایک وفد قریش مکہ کے پاس بھیجا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ اور جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ کنانہ بن ربیع نے بنو غسفان کو خیبر کی زمین و باغات کی آدھی پیداوار دینے کا وعدہ کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے پر تیار کیا۔ اس طرح ابو سفیان قریش مکہ اور بنو سلیم، بنو سعد وغیرہ قبائل کے اتحاد سے 10,000 کا لشکر جرار لے کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شوال 5 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش اور یہود متحد ہو کر مدینے میں حملہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو وجود کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مدینے میں قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑ سوار کے حملوں سے بچنے کے لیے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور دشمن سے حفاظت کے لیے مدینے کے شمالی میدان اور کھلے حصے میں خندق کھودنے کا حکم دیا اور بذات خود نشان لگا کر ہر 10 صحابہ کو کھودنے کے لیے 10 گز زمین تقسیم کر دی۔ صحابہ کرام شب و روز خندق کی کھدائی میں مصروف تھے کہ اس دوران ایک سخت چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کے اس پر 3 کدال ماری جس سے چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام، ایران اور یمن کی فتح کی خوشخبری سنائی۔ غرض 3000 جانثار صحابہ نے 6 دن میں تقریباً 3 کلومیٹر لمبی، 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق کھود کر تیار کر دی۔ تو ناظرین کرام، اب ایک نظر ڈالتے ہیں خندق کھودنے میں صحابہ کرام کی قربانی پر۔ صحابہ کرام نے سخت سردی، بے سر و سامانی اور فاقہ کشی کے باوجود پوری ہمت و استقامت کے ساتھ خندق کھودنے کا کام انجام دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی شدت سے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو صحابہ نے دیکھا اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح سویرے سخت سردی اور بھوک و پیاس کی حالت میں صحابہ کو خندق کھودتے ہوئے دیکھ کر یہ دعا کی جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر صحابہ جوش محبت میں کہنے لگے، ہم نے مرتے دم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی۔ جب صحابہ کرام کو دوران خندق کوئی رکاوٹ پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں اپنا لعاب ڈال کر اللہ سے دعا فرماتے اور پانی چھڑک دیتے تو وہ چٹان ریت کے تودے کی طرح نرم ہو جاتی۔ غرض دشمن کے آنے سے پہلے اہل مدینہ نے اپنی حفاظت کا انتظام مکمل کر لیا۔
ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا متحدہ لشکر مدینہ پہنچا۔ شہر کی حفاظت کے لیے کھودی ہوئی خندق کو دیکھ کر مشرکین حیران رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3,000 صحابہ کو ان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان خندق حائل تھی۔ ابو سفیان مدینے کا محاصرہ کر چکا تھا۔ بنو قریظہ اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ تھا، اس لیے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب نے بڑی جد و جہد اور کوشش کے بعد بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کو لالچ دے کر مسلمانوں سے بد عہدی کرنے پر آمادہ کر کے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اس بد عہدی سے مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا۔ دوسری طرف منافقین مسلمانوں سے حیلہ سازی اور بہانہ بازی کر کے میدان چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس طرح مسلمان اندرونی اور بیرونی حملے کے بیچ آ گئے۔ محاصرے کی شدت اور سختی کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کو مدینے کی 1/3 پیداوار دے کر ابو سفیان کے لشکر سے الگ ہو جانے پر صلح کا ارادہ فرمایا، مگر حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسے بہادر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تلواروں کے علاوہ ان کو اپنا مال ہرگز نہیں دیں گے، وہ جو کرنا چاہے کر لیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ غزوہ خندق میں مشرکین نے 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگ باری کا تبادلہ ہوتے ہوئے 2 ہفتے گزر گئے تو قریش نے تمام فوج کو جمع کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اتفاق سے ایک مقام پر خندق کی چوڑائی کم تھی تو عرب کا مشہور بہادر عمرو بن ابرود نے اس کے ساتھیوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر خندق کو پار کر لیا اور مسلمانوں کو 3 مرتبہ مقابلے کے لیے للکارا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑی دیر دونوں نے اپنے اپنے جوہر دکھلائے، بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو نپٹا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مشرکین پر رعب طاری ہو گیا اور مقابلے کی تاب نہ لا کر بھاگ گئے۔ حملے کا یہ بہت بڑا دن تھا۔ کفار و مشرکین کی طرف سے نیزوں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ چنانچہ 1 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی اور ایسی ٹھنڈی اور تیز ہوا چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ لشکروں میں افراتفری مچ گئی۔ موسم کی سختی، کھانے پینے کی قلت کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بھاگ گئے۔ تو ناظرین محترم، اسی موڑ پر آج کی یہ قسط ختم ہوا چاہتی ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دین زندہ تو ہم زندہ کی ساری قسطوں کو آپ اثر نو دیکھیں تاکہ تاریخ اسلام اور سیرت پاک کا ایک خاکہ آپ کے ذہن میں گھر کر سکیں۔ آپ کی سہولت کے لیے پچھلی قسط کا ٹائٹل بھی بتا رہا ہوں۔ یوٹیوب کی اس رواں قسط کی پچھلی قسط کا ٹائٹل تھا قتل کی سازش۔ اس عزم کے ساتھ کہ دین زندہ تو ہم زندہ، نور احمد کو اجازت دیجیے۔ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ حافظ۔